السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیرامڈز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایجپٹ یعنی مصر میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جو 4500 سال پرانے ہیں۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، جس کی اونچائی 480 فٹ ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ دوستوں، کئی صدیوں سے مختلف ریسرچرز ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک کو جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر ان پیرامڈز کو کیسے بنایا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ پڑتا ہو، ان کی مدد سے پیرامڈز کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے ان پیرامڈز کی ڈائریکشن کو سیٹ کیا گیا، اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ۔ دوستوں، اب اگلی باری زمین کے لیول کو سیٹ کرنے کی تھی۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی کوئی لیزر لیول تھا اور نہ ہی کوئی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کے بنانے والوں نے اس سمپل ٹول کا استعمال کیا، جس کی دونوں سائڈ پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر میں ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن میں آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان کی زمین پرفیکٹ لیول ہے۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھیں، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے، لیکن ان پتھر کو کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس کوئی گرائنڈر تھا اور نہ ہی کوئی جیک ہیمر، لیکن پھر بھی انہیں 50 ٹن وزنی پتھر کاٹنے پڑے اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دینی پڑی۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان پتھروں کو اس ٹول سے کاٹا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک آرسینک کیمیکل بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ دوستوں، چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر، جس کو آج لائم سٹون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 2500 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا کہ یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن وزنی تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرک موجود تھے۔ دوستوں، آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کام کشتیوں اور ورکر سے کروایا گیا۔ ٹورا اور گیزا کے درمیان میں موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں پر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ
और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को या तो स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर ले जाया गया होगा या फिर जिगजैग ट्रैक तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि 50 टन वज़नी पत्थर ऊपर मज़दूरों की आर्मी की मदद से ही पहुंचे होंगे। दोस्तों, इन पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई। बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई थी। अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। आजकल के दौर में भी ग्रेनाइट को ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विज़िट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। बग़ैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइड्स पर वज़न डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और दरमियान में रेत डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।